الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ذی الحجہ ہے اور یہ اس ماہ کا پہلا عشرہ ہے اور پہلے عشرے میں پہلا جمعہ ہے، یعنی اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے. ابھی میں نے اس وقت آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جب سے دنیا بنی، کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اگر آپ عیسوی کیلنڈر دیکھیں گے تو اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جنوری سے لے کے دسمبر تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، لیکن ان میں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، بڑے ہی مبارک مہینے ہیں. تو 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے. تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جب تم ان مہینوں کو پاؤ تو اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ مت کرو. یہ بڑی حرمت والے مہینے ہیں. زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کے اندر حد سے زیادہ جہالت عرب کے اندر، وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، قتل و قتال بند کر دیا کرتے تھے، لڑائی بند کر دیتے تھے، تمام برائیوں سے رک جاتے تھے. تو غرض یہ مبارک مہینہ ہے. یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد
ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے قسم کھائی. اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کسی کو کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو کہ چیز کتنی اہمیت، اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو جب کسی چیز کی حقیقت، اس کی اہمیت بتانی ہو تو قسم کھائی جاتی ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والفجر وليال عشر، قسم فجر کی اور قسم 10 راتوں کی. تو 10 راتوں سے مراد اس ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عمل کرنے کے لیے عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے زیادہ کوئی بھی ایام محبوب نہیں ہے. یعنی عمل کرنا، نیک عمل کرنا، عبادت کرنا جتنا زیادہ عشرہ ذی الحجہ میں ہے اللہ کے نزدیک اتنا عبادت کرنا، نیک عمل کرنا دوسرے ایاموں میں نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں. پھر آگے فرمایا ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی اپنی اور جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. تو غرض محترم بندو دوستو، یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے یہ بڑا حرمت والا، پہلے تو پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر پہلا عشرہ یہ بہت مبارک عشرہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ، یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وبقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر. فرمایا کہ اس عشرے کا جو پہلا دن ہے یعنی ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. جو گویا اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں 1 سال روزے رکھے اور عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں 1 دن روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وَبِقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اگر کوئی 1 رات عبادت کرے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کے برابر ہے، 83 برس کے برابر ہے. تو غرض یہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے اس میں سے ایک مہینہ ہے. اور پھر اس مہینے کی 10 راتوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی. یہی نہیں، جب بنی اسرائیل پریشانی میں مبتلا تھے، تکالیف میں مبتلا تھے، ان کو پریشانی گھیرے ہوئی تھی، تکلیف کے بعد تکلیف، پریشانی کے بعد پریشانی کے اوپر پریشانی، ان لوگوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوا، سکون نہیں تھا بنی اسرائیل کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ موسیٰ آپ ہمارے لیے کام کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ آپ آسمان سے ہمارے لیے کوئی شریعت لے کر آئیے، یعنی اللہ کے پاس سے کوئی شریعت لے کر آئیے اور ہم اس شریعت پر عمل کریں گے، مستقل عمل کریں گے، دل سے عمل کریں گے. آپ ایک شریعت لے کر آئیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی اس پیشکش کو، اس درخواست کو پیش کی کہ اللہ، بنی اسرائیل میری قوم مجھ سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ میں ان کے لیے کوئی شریعت لے کر آؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے فرمایا کہ آپ 30 دن روزہ رکھے اور پھر 10 دن اس میں اور ایڈ کر لیجئے اور ملا لیجئے، اور یہی کوہ طور پر معتکف ہو جائیے، اعتکاف میں بیٹھ جائیے، تب آپ کو تورات عطا کی جائے گی، تورات ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح 30 دن اور 10 دن ملا کر 40 دن روزہ رکھا اور اعتکاف کیا۔ پھر جب یہ 40 دن مکمل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تورات عطا کی۔ تو یہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ مہینہ تھا ذی الحجہ کا، جب آپ کی 40 دن پورے ہوئے، یعنی ایک ذی قعدہ سے لے کر 30 ذی قعدہ تک، یعنی 30 دن اور پھر 10 ذی الحجہ تک، یعنی ذی قعدہ کے 30 دن اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو 30 اور 10 کتنے ہوئے؟ 40۔ تو یہی مہینہ تھا جب وہ 40 دن پورے ہوئے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تو غیر محترم کو دوستو، یہ بڑا ہی حرمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس سے برکت والا مہینہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عادل صیام کل یوم منھا بصیام سنۃ، کہ اس دن کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی برابر ہے۔ اسی طرح جب نویں کا دن آتا ہے، عرفے کا دن، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب من اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن کا روزہ رکھنا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ کفارہ ہو جاتا ہے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا، یعنی جو 1 سال گزرا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والا جو سال ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے کہ پہلے ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور پھر جب 9ویں ذی الحجہ آتی ہے، عرفے کا دن آتا ہے، وہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی لاپرواہ ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ملیں گے۔ عرفے کا دن کا روزہ بھی رکھنے والے بہت کم تعداد ہے، جبکہ اتنا بڑا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر نیک کام میں ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کس قدر ہرس تھی۔ آج ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی نے ایک چھوٹا گھر لے تو ہم بھی ایسے گھر لے، اس سے بڑا گھر خریدے، گاڑی لے اس سے اچھی گاڑی لے، اس سے زیادہ کمائے۔ دنیا میں ہم ریس لگاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نیک کام میں دوڑ لگائیں۔ غریب صحابہ عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ غریب تھے، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تھے۔ مالدار لوگ کرتے تھے، تو یہی غریب صحابہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جو مالدار صحابہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ غریب صحابہ نے شروع کیا۔ جب مالدار صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے تو اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج وہ حرص ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو غرض محترم دوستو، یہ بہترین موقع ہے ثواب کمانے کا، یہ بہترین ایام ہے عمل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادت کے لیے دوسرے کوئی بھی ایام اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ محبوب نہیں ہے جتنے یہ ایام ہیں، اس کے ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، یہ ایام ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے تکبیر تشریق۔ عرفہ کے دن فجر سے لے کر جو 13ویں ذی الحجہ کے اثر تک جس کا وقت رہتا ہے، تو ہم 5 دن تکبیر پڑھے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھتے، عورتیں بھی گھر میں پڑھے، عورتوں سے ہم جا کے بتائیں کہ تکبیر تشریق پڑھے۔ تو غرض محترم دوستو، ہم کوشش کریں کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، یہ بڑا حرمت والا عشرہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔